السلام علیکم، توقیر اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ ایجوکیشن تیسرا چیپٹر ہے ہمارے پاس، فرسٹ ایئر کی ایجوکیشن ہے اور یہ سوال ہے تیسرا، ٹھیک ہے۔ تیسرے چیپٹر کا دوسرا سوال ہے، لانگ سوالات، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کیا ہے؟ نیز اسلامی تصور تعلیم کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ جواب ہے اسلامی نظریہ حیات یعنی جو اسلام والا دین ہے، اس کا جو نظریہ ہے یعنی سوچ ہے زندگی کی، وہ کیا ہے؟ نظریہ حیات کا تعلق زندگی گزارنے کے عمل کے ساتھ ہے۔ دیکھو، زندگی گزارنے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے نظریہ۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تعلق بھی نظریہ حیات سے ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کا تعلق دین اسلام سے ہے اور یہ نظریہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے اور مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے تصورات درج ذیل ہیں۔ مسلمان شہری، پہلی خصوصیت، تعلیم انسان کے سیرت و کردار کی اس طرح تعمیر و تشکیل کرتی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ اللہ کے نائب کی حیثیت سے انسان دنیا کے اندر اللہ کی حکمیت کو تسلیم کر کے اس دنیا کا نظام چلائے اور تعلیم کے ذریعے اچھے مسلمان شہری پیدا کرے جو نیکی اور بدی کی تمیز کریں۔ رضا الہی کا حصول۔ اسلامی تعلیم ایک طرف تو انسان کے بنیادی نظریات، تصورات، اعتقادات کو درست کرتی ہے تو دوسری جانب اس کی سیرت و کردار سنوارتی ہے، جس کی بدولت انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصول کے ذریعے گزارتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے جنت کا مستحق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کی حصول کی خاطر زندگی گزارے۔ بھئی اللہ پاک کہتے ہیں نیکی کرنی ہے، چوری نہیں کرنی، اس کے بعد غیبت نہیں کرنی، یہ برے کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ قیادت عالم، دنیا کی قیادت کرنا۔ اسلامی تعلیمات جہاں انسان کو خود شناسی اور کائنات شناسی بناتی ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے، تو دوسری جانب اللہ کے احکامات کو پہچان کر ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر کے اس کا فرمانبردار اور مطیع بنایا جاتا ہے۔ وہ کائنات میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور حکمرانی کرتا ہے اور احکامات کے مطابق صالح معاشرے کا قیام کرتا ہے۔ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ اسلام کہتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تجھے زمین پہ زندگی دی ہے، تو میرے مطابق زندگی گزار، اور اگر تو حکمران ہے، بادشاہ ہے، تو لوگوں کو میرے بارے بتا اور میرے مطابق زندگی گزارنے کا درس دے۔ جامع اور متوازن نشوونما۔ اسلامی زندگی کا مقصد اللہ کی روحانی، ذہنی، جذباتی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی صلاحیتوں کو جلا بخش کر اس کی شخصیت کی جامع اور متوازن نشوونما کرتا ہے تاکہ وہ دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں میں ایک مقام پیدا کرے۔ دین اور دنیا ایک ساتھ۔ دوسرے مذاہب کی طرح یہ نظریہ دین کو دنیا سے الگ نہیں کرتا، ایک ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت کرے۔ سیاست کو بھی مذہب کے تابع رکھتا ہے۔ دین اور سیاست ایک ساتھ چلتے ہیں۔ دین کو سیاست سے الگ کر دنیا کا نظام رائج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر دین ہے اس کو سیاست سے الگ کر دو تو کوئی نظام ٹھیک نہیں چلے گا۔ انسانی معیار عمل۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کچھ معیار قائم کیے گئے ہیں۔ یہ معیار قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان معیار کو سامنے رکھنا ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق ہوگا اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا۔ یعنی کوئی بھی بندہ جو ہوگا نا، وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یکساں انسانی معیار عمل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 7واں معیار یکساں مواقع فراہم کرنا۔ اسلامی نظریہ حیات یہ بھی ہے کہ بھائی تمام جو بندے ہیں نا،
ان کو ایک جیسے موقع فراہم کرنے ہیں، یہ نہیں کہ امیروں کو اور غریبوں کو اور، تاکہ لوگ اپنی فطرتی صلاحیتوں کے مطابق تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق گزار سکیں۔ اسلامی تصور تعلیم، ٹھیک ہے، اسلام کا جو تصور تعلیم ہے اب وہ بتانا ہے۔ اسلامی تعلیم کا مقصد انسان کی سیرت و کردار کی تشکیل اس طرح کی جائے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرے اور اس کے حکمرانی کو نائب کی حیثیت سے دنیا میں رائج کرے۔ اس طرح اسلامی طور پر عمل پیرا ہو کر اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے، جس سے ایک مفید اسلامی اور پائیدار معاشرے کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اس طرح انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور فلاح پا لیتا ہے۔ اور اسلامی تعلیم کا تصور کچھ یوں ہے: دنیا آزمائش گاہ، کائنات کا مالک و خالق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے کائنات کو بھی تخلیق کی ہے، یعنی زمین کو اللہ نے بنایا ہے، آسمانوں کو، اور انسان کو بھی سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، نیکی بدی کی تمیز بھی اللہ نے بتائی ہے، سوچ اور ارادے میں آزادی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان کے لیے دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے کہ بھئی کون سا بندہ نیک عمل کرتا ہے، کون برا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک جنت جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس امتحان گاہ اور آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی حکمیت کو مان کر اور نافذ کر کے اس کائنات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ تزکیہ نفس، اسلامی تعلیم فرد کو انسان بناتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتی ہے۔ فرد کی تربیت اور تزکیہ نفس اس کے اندر سے کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے کہ اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تعلیم انسان کا تزکیہ نفس اس انداز میں کرتی ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو کر جنت کا مستحق بنتا ہے اور فلاح اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود شناسی، اسلامی تعلیمات کو اپنے آپ سے روشناس کراتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہچان کراتی ہے۔ وہ خود شناس تو بن ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدا شناس بھی اور کائنات شناس بھی بن جاتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اسلامی تعلیمات انسان کو اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان سکھاتی ہیں، انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا کر کے بتاتی ہیں، جس سے انسان کو فلاحی کے ساتھ ساتھ راحت اور سکون میسر آتا ہے۔ سیرت اور کردار کی تشکیل، اسلامی تعلیمات انسان کو اسلام کے مطابق تصورات عقائدات سے روشناس کراتی ہیں۔ انسان ان بنیادی عقائد پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، یعنی سیرت و کردار، بندے کا کردار بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان شہری بنانا، تعلیم اسلامی کا نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ وہ فرد کو انسان اور ایک اچھا شہری بناتی ہے، مسلمان بناتی ہے، جس سے ایک اچھا معاشرہ عمل میں آتا ہے اور دنیا گلزار بن جاتی ہے۔ انسان کے لیے آخرت کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں۔ جامع اور متوازن شخصیت، اسلامی تعلیمات اسلامی احکامات اور اسلام کی روحانی، ذہنی، جذباتی، جسمانی، معاشرتی زندگی کو اجاگر کرتی ہیں، جس سے فرد کی جامع متوازن شخصیت وجود میں آتی ہے اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک صالح معاشرہ بنتا ہے جہاں اللہ کی حکمرانی کو قائم کر کے اس کے نائب کا حق ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تو انسان اس کے مطابق کام کرتا ہے، تو انسان نائب کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔